محترم حاضرین، دنیا میں کسی بھی مذہب مسلک کا ماننے والا ہو، ان کے یہاں انسانوں کے پرکھنے کا ایک معیار ہے، اور اس معیار کی بنیاد پر کسی انسان کو اور کسی جماعت کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے ہیں، برے ہیں، بہت اچھے ہیں، مفید ہیں، نقصان دہ ہیں، مصلح ہیں، فسادی ہیں۔ یہ کیا معیار ہے؟ یہ ان کے برتاؤ، اخلاقیات اور ان کے حرکت و عمل کی بنیاد پر یہ حکم لگایا جاتا ہے۔ اب اس بنیاد پر اگر ہم پرکھیں تو ایک اچھا انسان، اچھے لوگ وہ کہلاتے ہیں جن کے یہاں سچائی ہو، اچھائی ہو، راست بازی کے ساتھ امانت داری ہو، لوگوں کے حقوق کا خیال ہو، ضمیر زندہ ہو، ان کا اصول پر سودا نہ کرتے ہوں، ان کی زندگی اصولوں کی بنیاد پر گزرتی ہو، بے اصولی نہ ہو، اپنا ایمان بیچنے والے نہ ہوں۔ ایسی اور بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھے انسان کی پہچان و پرکھ ہے، اور یہ چیزیں اگر نہیں ہے یا اس کی ضد ہے تو وہ انسان جو اس کی ضد کی صفات سے متصف ہوتا ہے اس کو برا، فسادی اور نقصان دہ مانا جاتا ہے۔ سماج میں لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور ایک فطری اعتبار سے ہر انسان چاہتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے انسان میں شمار ہو، خاص طور سے اس کے بچے، اس کا گھرانہ اچھے لوگ مانے جائیں۔ جب ان کی بچوں کی تربیت کی جائے تو وہ کامیاب ہو، اچھے ہو۔ اب اس بات کو، معیار کو آپ سامنے رکھیے اور آج کے حالات کا مشاہدہ کیجیے، جائزہ لیجیے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دنیا کی زندگی کا کوئی میدان آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں ایسے لوگ نظر آتے ہوں، اکثریت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جنہیں ہم اچھا کہیں، جنہیں ہم کامیاب کہیں۔ تعلیمی میدان میں بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن بڑے بڑے ڈگری ہولڈر بھی بے ایمان ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھنے والے، مفاد پرست، سیلفش، اور ایسی بہت ساری خرابیاں۔ آپ سیاسی میدان میں دیکھیے تو یہاں تو بہت ہی برا معاملہ ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر براجمان شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے تاریخ کو بدلتا ہے، فسادات پھیلاتا ہے، خوریزیاں کرتا ہے، مذہب کا استعمال کرتا ہے، لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ یہ آج موجودہ انتخاب اور الیکشن کے حالات میں بہت کھلا نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو بھرشٹاچار اور بدعنوانی کے خلاف جنگ کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ بدعنوانی کو ختم کرنا یا اس کو برا سمجھنا نہیں ہے۔ ایک جگہ عورتوں کے ساتھ انتہائی بدسلوکی ہوتی ہے، ہمارے وزیر اعظم کی زبان نہیں کھلتی، اور بہت سارے منسٹرز کی۔ ایک طرف بے ایمانی ہوتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے، وہ بے ایمان شخص جو ملزم ہے، متہم ہے، آروپی ہے، وہ ان کی پارٹی میں شامل ہوتا ہے، بات معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ دودھ کا دھلا ہو گیا۔ کون سا معیار ہے یہ؟ میں ایک اجتماعی اعلیٰ عہدوں اور بڑے مقام اور منصب کی بات کر رہا ہوں۔ تجارت میں دیکھیے تو چھوٹے پیمانے سے لے کر ایک ٹھیلا گاڑی والا بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ ارے واللہ میری خریدی اتنے میں نہیں ہے، جبکہ اس سے کم میں ہوتی ہے۔ تو یہاں سے جھوٹ بولتے ہیں، اور ملٹی نیشنل کمپنیوں تک چلے جائیے، بڑے بڑے ادیوگ پتی اور بڑے بڑے بیوپاری اور تاجر اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو بیچنے کے لیے پہلے پرابلمز پیدا کیے جاتے ہیں، بیماری کا علاج کرنے کے لیے پہلے بیماری کو پھیلایا جاتا ہے۔ کورونا ویکسین اور اس کے تناظر میں ہم ابھی تازہ دیکھ سکتے ہیں، اور ایسا معاملہ کوئی نیا یا اکلوتا نہیں ہے، یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ تو تجارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے چھوٹے سے لے کے بڑے تاجر تک لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ تو دنیا دار قسم کے، میں نے 2-3 مثالیں دی، وقت بہت کم ہے کہ میں لمبی چوڑی گفتگو کروں۔ دنیا دار قسم کے لوگوں کی بات ہے۔ وہ لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں، دین کا چولا پہنتے ہیں، ان میں آپ دیکھیے کہ کتنی اصول پسندی ہے، کتنی ایمانداری ہے، امانت داری ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نماز میں بظاہر بہت اچھا ہے، فضائل پر بڑی محنت کر رہا ہے، لیکن وہ بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ کوتاہ ہے بلکہ بدعمل ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، بیٹی کا، بہن کا، فلاں اور فلاں کا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، سودی لین دین کر کے اللہ اور رسول کو اعلان جنگ کرتا ہے۔
جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ کے عذاب کو کھلی کھلی دعوت دیتا ہے، کردار میں انتہائی گھٹیا نظر آتا ہے۔ اور یہ تو اخلاقیات کی بات ہوئی، ایک آدمی دیندار ہے، دین کے کام میں لگا ہوا ہے، افراد ہی نہیں جماعتیں بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم شرک اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ اسے برداشت کرتا ہے۔ وہاں دنیا کی وہ مصلحتیں جو اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہونے کی سب سے اعلیٰ مصلحت کے خلاف ہے، ان مصلحتوں کے نام پر شرک اور کفر سے سمجھوتا کرتا ہے، بدعت پر خاموشی اختیار کرتا ہے، اہل بدعت کا ساتھ دیتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، اہل حق کی مخالفت کرتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انتہائی کم وقت ہے اس تمہیدی بات میں، کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اگر آج ہم ٹٹولیں تو بہت شاذ و نادر شاید ایسے ہوں گے جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ان کے اندر ایمان ہے، ضمیر کی زندگی ہے، اور اصول کے اعتبار سے وہ زندگی گزارتے ہیں، اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ایک انسان اصول پسند اور کامیاب انسان کیسے بنے گا؟ کن بنیادوں پر اس کو کامیاب کہا جائے گا؟ کیا ڈگری لے لینے سے، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جانے سے، سرکاری نوکری اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی نوکری آئی ٹی سیل اور امریکہ اور یورپ میں جاب لگ جانے سے؟ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ مل جائے، پوری دنیا آپ کو ہم کو مل جائے، لیکن اگر اس دنیا کی، اس زندگی کی حقیقت اور اس کا مقصد اب ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم دنیا کے سب سے بدقسمت انسان ہیں، چاہے وزیر اعظم اور بادشاہت کی کرسی پر کیوں نہ بیٹھ جائیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب اس تناظر میں ہمیں اگر یہ فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے درست بنائیں، اصلاح کریں، کامیاب بنیں، اصول پسند بنیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کون سی چیز ان کو کھلائیں، سمجھائیں، ان کے ذہن و دماغ میں ڈالیں جس کی بنیاد پر ان کی اگلی زندگی اصولوں کی بنیاد پر گزرے، وہ ضمیر بیچنے والے، ایمان فروش نہ بنے، بلکہ وہ اصولوں پر چلنے والے بنے، سمجھوتا نہ کریں، اللہ رب العالمین کے مقررہ اصولوں کی بنیاد پر وہ واقعی کامیاب انسان ہو۔ کون سا ہم طریقہ اختیار کریں؟ اس سلسلے میں سیدھا سادہ واضح جواب یہ ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نازل شدہ کامل مکمل فطری دین کی پیروی، اس دین کو اختیار کیا جائے۔ دنیا کے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ مانے یا نہ مانے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو یہ ایمان ہونا چاہیے، اور غیر مسلموں کو بھی ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کامیاب تر مکمل انسان بننا چاہتا ہے، بااصول بننا چاہتا ہے، تو اسے اس دین کی بنیادی اور تفصیلی تعلیمات کو اختیار کیے بغیر مکمل انسان بننا ممکن نہیں ہے۔ ایک انسان غیر مسلم اگر ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے لیکن پورے طریقے سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کفر ہے، شرک ہے، ہمارے بچوں کو یہ سکھانا ہے۔ آج نوجوانوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات تقاضوں کی روشنی میں آسانی سے وہ پھسل جاتے ہیں، ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے، اصولوں کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف ایک بات پیش کرنے والا، بدعت کو اختیار کرنے والا، خارجیت، باطنیت، صوفیت، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والی رافضیت، وہ اس کو جو ہے خوبصورت انداز میں کوئی مقرر، کوئی تقریر کرنے والا، درس دینے والا پھیلاتا ہے، ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے اور حق کو چھوڑ کر اس باطل کو گلے لگا دیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر جہنم کے راستے پر چلتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حق ہوں، اہل حق کا مخالف بن جاتا ہے۔ اس فتنے سے بچانا، آپ اپنے بچوں کے لیے جتنی بھی فکر کرتے ہیں کہ میرے بچے کا مستقبل سنور جائے، اچھا ہو جائے، ان سب سے زیادہ اہم یہ سوچنا ہے کہ اس کا عقیدہ خراب نہ ہو، وہ صراط مستقیم سے برگشتہ نہ ہو۔ اور اس صراط مستقیم سے برگشتہ کرنے کے لیے آپ کے گھروں سے لے کر عالمی سطح تک مختلف پیمانوں پر بہت سی سازشیں اور منصوبے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کے موبائل میں جو آپ نے دے رکھا ہے، کارٹون فلم سے لے کر ٹی وی سیریلز، فلمیں، ننگی تصویریں، ننگی فلمیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں، نصاب تعلیم، میڈیا اور بہت سارے ذرائع جہاں ہمارا خیال بھی نہیں جاتا، اقتصادیات اور معاشیات کے اصولوں تک میں، جو بینکنگ سسٹم ہے، جو لوگوں کے لین دین کے طریقے اور اصول ضابطے بنائے گئے ہیں، سیاسیات ہیں، ہر جگہ سے ہمارے دین و ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ، ہماری نسلیں کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ان فتنوں کی آندھیوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے، اور ان سے بچانے میں دنیا کی زندگی میں بھی چین و سکون ہے اور آخرت میں بھی، ان سے انحراف کرنے میں قرآن حدیث کے یہ سبق آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں۔
کہ اگر شرک ہوگا، بدعت ہوگی، گناہ ہوگے، معصیت کا غلبہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، اچھوں کے بروں کے ساتھ ساتھ اچھے بھی پیسیں گے، دعائیں مانگی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی، اور آج مسلمان جھیل رہے ہیں اپنے مقام سے لے کر پورے عالمی سطح پر۔ دیکھیے فلسطین میں غزہ کی کہانی ایسی ہے کہ اگر چھوٹی سی کلپ آتی ہے ہم دیکھ نہیں پاتے مظالم کی داستان کو، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، ان کی قسم پرسی۔ ہمارے یہاں جو مختلف قسم کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے، اب تو مسلمان شمار میں بھی نہیں ہوتے، لوگ سیاسی لوگ بھی نام لینے سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کی منہ بھرائی کا الزام لگ جائے گا۔ NRC یا کوئی قانون بنتا ہے تو لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر مسلمانوں کے لیے خطرہ ہوتا تو ان کو قابل قبول ہوتا، ان کے لیے یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے، آپ کی شہریت بھی، آپ کے حقوق جو ملک کی شہری بنیادوں پر حاصل ہیں اس پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ اگر آپ ثبوت نہیں پیش کر پائے تو آپ ووٹ نہیں دے پائیں گے، آپ کو گورنمنٹ اسکیموں سے جو ہے تعاون نہیں ملے گا، سرکاری نوکری نہیں ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مطلب اگر صرف مسلمانوں کے لیے ہوتے تو کوئی بات نہیں، کھلونا ہے مسلمان کو، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دی جائے، ان کے بچوں کو گرفتار کر کے جھوٹے الزامات میں بارسہ برس اب تو منسٹرز گرفتار ہو رہے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی، تو ہم اور آپ کی شمار میں۔ ان مسائل کا حل بھی کرنا ہے تو اس کا سیدھا سادہ مختصر سا جواب، بہت ساری دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، وہ صرف دین حنیف کی پیروی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین حنیف سے جوڑنے کے لیے ہمیں بہت سارے ذریعوں سے تعلیم دی ہے، تربیت کے مواقع دیے ہیں، اور سال میں بار بار ان اسباب کو دہرانے کے مواقع پیش کیے ہیں۔ اس میں سے ایک موقع یہ ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے تعلق سے اگر سوال کیا جائے، جو میں نے شروعات کی تھی کہ سب سے کامیاب، سب سے زیادہ بہتر اور اچھا انسان کون ہے، تو اس کا سیدھا سادہ واضح جواب ہے سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے جامع شخصیت، سب سے کامل اور سب سے مکمل، پوری انسانی دنیا کے لیے آپ کو نمونہ بنایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نمونے کی شخصیت ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی ہے، جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ نحل کی، اس کے آخر میں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کہ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی، یکسو ہو کر ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حضرت ابراہیم کو نمونہ بنایا گیا، ہم کو اور آپ کو بھی نمونہ بنایا، ہمارے اور آپ کے لیے بھی کہا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب ابراہیم کو تمہارے پروردگار نے کلمات کچھ چیزوں کے ذریعے سے آزمایا، امتحان لیا، تو انہوں نے اسے پورا کیا، پورے امتحانات میں مکمل اترے، اور اللہ نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہود، نصارہ، ہنود سب، اور آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرکین مکہ بھی تھے، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، اپنا پیشوا مانتے تھے، اور سب کے سب اپنے دین کو ساری گمراہیوں کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے ان کی تردید کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، تم یہودیت کو اختیار کیے ہو، نصرانیت کو، وہ تو حنیف تھے، یکسو، ایک راستے پہ چلنے والے، ایک رخ کرنے والے اللہ کی طرف، مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تم کفار مکہ مشرکین میں سے ہو، حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ کے حضرت ابراہیم کا کیا مسلک تھا، کیا موقف تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مسلک اور کیا موقف تھا۔ آج 73 فرقے اور ان کی بہت سی شاخیں ہیں، کسی کو یہ فکر نہیں ہے، اس کو غیر ضروری سوال سمجھتے ہیں، اس کو ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں یہ اختلاف و انتشار پھیلا رہا ہے۔ تو کیا بلا وجہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے؟ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ آگاہی کیوں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ ہمیں دہرانا نہیں چاہیے، اس کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا نہیں چاہیے کہ ہم جنت والے راستے پہ یا ان 72 میں سے جو جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونے کے طور پر قرآن مجید میں پیش کیا، جناب محمد، اور پھر اس کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال یہ حج کا موسم جو آتا ہے، جو دین کا ایک فریضہ ہے، رکن اسلام ہے، بہت ساری عبادات
اور معنویت و مقصدیت کے وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. صرف حج کے مقاصد و معنویت کو، ایک ایک رکن کی فائدوں کو، حکمتوں کو بیان کیا جائے تو کئی جمعہ درکار ہے. لیکن اس حج کے ارکان و اعمال میں، مناسک میں کئی عمل ایسے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے آل یعنی آپ کے خاندان کی توحید جو والی زندگی کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو نمونہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اسی طریقے سے توحید کو اختیار کیجئے. دین کی یہی بنیاد ہے، زندگی کا یہی مقصد ہے، اور اصول پسند زندگی گزارنے کے لیے یہی بنیادی کام کرتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو پختہ کیجئے. اللہ سے محبت ایسی کہ دنیا کی کوئی محبت اس کے سامنے ٹک نہ سکے. باپ کی، بیٹے کی، دولت کی، زندگی کی کوئی محبت. سیدنا ابراہیم کی زندگی میں دیکھیے اللہ کا خوف ایسا کہ باپ کا ڈر نہ ہو اس کے مقابلے میں، قوم کا نہ ہو، نمرود کا یا کسی وقت کی طاقت اور سنگ کا نہ ہو، اور نہ کسی اور طاقت کا ہو. اللہ کے دین اور اصول پر ڈٹے رہے کتنی بھی مخالفت ہو. سیدنا ابراہیم کی زندگی میں نظر آئے گا. اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہر حال میں تیار رہیں. بیوی اور بچے کی محبت کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا کہ بیاب ہو گیا، وادی میں چھوڑائے. بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیا. کہ بتایا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سب سے اوپر ہے. اس کو پورا کرنے میں کوئی محبت، دل کی کوئی خواہش، کوئی ارمان آگے نہیں آ سکتا. ایک توحید والا اصول پسند ہوتا ہے، اور سب سے بنیادی اصول اللہ کی محبت، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنے والا عقیدہ ہے. یہ توحید دیتا ہے. یہ توحید جتنی مضبوط ہوگی ہماری زندگی، میں یہ پھر سے دہرا رہا ہوں، اپنے بچوں کو اصول پسند بنانا ہے. سمجھوتا کرنے، باطل سے سمجھوتا کرنے والا، ایمان کو بیچنے والا نہیں بنانا ہے تو سب سے زیادہ محنت اسی پر کیجیے، توحید پر. سیدنا ابراہیم علیہ کو وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل میں جاؤں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ اس کے لیے نمونہ ہے. حج کا موسم ہو یا پھر پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے اسوے کو تازہ کرتی ہیں. لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ آپ کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ابراہیم میں بھی اسوہ اور نمونہ ہے، اور ان لوگوں کے اندر جو ان کے ساتھ تھے. ان کے ساتھ والوں سے مراد انبیاء ہے، کیونکہ اگلا جملہ قرآن کا ہے اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جو شرک کر رہے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان سے بری ہیں. یہ توحید کا ایک اصول یہ ہے کہ اہل باطل سے براءت کا اظہار کیا جائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بس تھوڑا سا، آپ لوگ بار بار سنتے ہیں اور ابھی سنیں گے، یہاں موقع نہیں ہے. آپ سوچئے کہ انہوں نے آنکھیں کھولی کس ماحول میں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کیا درجہ دیا. ابھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ نے فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ نحل کی، ان ابراہیم کان امہ، یقیناً ابراہیم اکیلے ایک امت تھے. امت کا ترجمہ کئی اور مفہوم کئی ایک کیا گیا. امام تھے جن کے پیچھے چلا جائے، پیشوا تھے. ایک معنی یہ کہ جامع الخیر والکمالات، یعنی ان کے اندر خیر اور کمالات اکٹھا تھے. وہ لوگوں کے لیے نمونہ تھے. وہ اکیلے ایک جماعت تھے، اتنی خوبیاں ان کے اندر سمٹی ہوئی تھی. ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ، مسلسل قنوت کے معنی ہم اطاعت کرتے ہیں، اور اطاعت کا معنی بھی فرما برداری. قنوت اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ قنوت کا معنی مسلسل دائمی طور سے اللہ کی فرما برداری کرنا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسجد میں ہم مسلمان ہیں، بازار میں ہم دنیا دار ہیں. لین دین میں سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، بے ایمانی بھی چل رہی ہے، دوسروں کا حق بھی مار رہے ہیں. وہاں مسلمان نہیں ہے. رمضان المبارک میں نیک ہے، رمضان کے بعد کچھ اور ہے. یہ قنوت نہیں ہے. سیدنا ابراہیم قانتا للہ، مسلسل عبادت کرنے والے، کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. حنیفہ، یکسو، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے. قانتا للہ حنیفہ وما کان من المشرکین ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے، شرک ان کے یہاں چھو کر نہیں گزرا. کسی غیر اللہ کے سامنے جھکے نہیں، کسی اور سے ڈرے نہیں، کسی اور سے ویسی محبت نہیں کی جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی اور کا خوف نہیں کھایا. ان کے مکالمے میں پڑھیے کہ اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جبکہ ان کو کوئی طاقت نہیں ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں، کچھ بگاڑ نہیں سکتی.
وقت کی بادشاہت، پورے قوم اکیلے ابراہیم کی موت. تھوڑی سوچیے، تھوڑے اپنے آپ کو رکھ کے. ہم تھوڑے تھوڑی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں. انبیاء سب سے زیادہ بہادر ہوتے تھے. اکیلے کھڑے ہیں باپ کے سامنے، قوم کے سامنے، نمرود کے سامنے، سب لوگ کھڑے ہیں. ہاں، آگ میں ڈالا گیا نا. یہاں کئی سبق مل رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اقلیت اور اکثریت دلیل نہیں ہے. کسی چیز کو ماننے والے اگر کم ہیں تو وہ غلط ہے؟ نہیں. کسی چیز کو ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو وہ صحیح ہے؟ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم کو پھر کہاں رکھیں گے؟ اقلیت اور اکثریت دلیل نہیں ہے. حق اور اصول پسندی بنیاد ہے. اکثریت کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم اور دلیل تھی. جب اپنے باپ کو دعوت دی انہوں نے تو کیا کہا؟ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان، آپ اس کی عبادت کیسے کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کو کوئی کام آ سکتا ہے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. ابا جان کیسے خطاب کر رہے ہیں؟ مشرک باپ ہے پھر بھی اچھے ڈھنگ سے، حسن سلوک سے، ادب کے دائرے میں. اے ابا جان، میرے پاس العلم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی، لہذا میری اتباع کیجئے. پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس علم ہو، دلیل ہو، اس کی بات ماننا چاہیے چاہے وہ عمر میں کم ہو. باپ کو بیٹے کی ماننی چاہیے اگر بیٹا دلیل دے رہا ہے. حضرت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کس کو علم کہہ رہے ہیں؟ علم وحی کو، علم توحید کو، دین کے علم کو، جس کو آج ہم لوگ علم نہیں سمجھتے، کم تر سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھ. العلم یہی ہے تمام علوم کا سردار، تمام علوم کا سرچشمہ اور منبع. علم توحید، علم اصول دین اور علم دین. سارے علوم دنیا کے کتنے بھی بڑے ہوں، سب اس کی چاکری کرنے والے ہیں، اس علم کی. لیکن ہماری نظر میں اب وہ چونکہ مادی فائدے کے اعتبار سے ہمیں کمتر نظر آتا ہے. ارے مولوی صاحب ہے، ان کی تنخواہ کتنی ہے، مدرسے میں پڑھانے والا ہے یا ٹیوشن پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والے کو دنیا کہاں مل رہی ہے. لہذا ہمارے نزدیک وہ حقیر اور گھٹیا ہو گیا ہے. یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے، صحیح جانکاری نہیں ہے. حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، اور یہ مشرک میں سے نہ ہونا یہی ان کی اصول پسندی، ان کی ایمانداری، ان کے بہادری، ان کی یکسوئی کی بنیاد ہے. میری یہ بات کاش بہت کم وقت ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھاؤں. اپنے بچوں کو اگر اصول پسند بنانا ہے، بے ایمانوں سے، شرک اور بدعت سے سمجھوتا نہ کرنے والا بنانا ہے، تو سب سے زیادہ اس پہ محنت کیجیے. انبیاء نے سب سے پہلے سب سے زیادہ توحید پر محنت کی اور شرک کا رد کیا. اگر قوم نے مانا نہیں یہ سبق تو اگلا سبق نہیں دیا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال توحید کی طرف بلا رہے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی دعوت کا بنیاد ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اسی پر ہے. تو اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ، اپنے پروردگار کی نعمت کے شکر گزار تھے حضرت ابراہیم. شکر ادا کرنے والے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے. یہ کیا ہے؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ نے انہیں چن لیا اور صراط مستقیم کی رہنمائی کی. سیدنا ابراہیم کا طریقہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم میں شرک اور بدعت کی گنجائش نہیں ہے. حق کے ساتھ باطل کو ملا کے چلنے کی، کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، گائے بھی گابن بال بھی گابن. سب اتحاد کے نام پر جو ہے باطل سے آپ خاموشی سے قبول کر لیں. وہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، فلاں آدمی بہت اچھا خطاب کرتا ہے، اب اس کی بدعت اور خرافات کو بھی نظر انداز کر کے اس کو لوگوں میں پھیلائے، فارورڈ کریں. نہ ہی چلے گا، یہ دین نہیں ہے. دنیا میں کتنے بھی، ایک بات دھیان رکھیے خاص طور سے نوجوان، اہل باطل کے باطل کو اجاگر کرنا، رات میں اس پر خطاب ہوگا انشاءاللہ، یہ فرض ہے. اگر کوئی باطل بدعت کا علم بردار ہے اور اس کے اندر کوئی خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کی بنیاد پر اس کو فارورڈ کرنا، اس کی تائید کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس کی خوبیوں کی. اور دنیا میں کوئی صاحب باطل، میں نے کہا نوٹ کیجئے یہ جملہ، کوئی بھی باطل پرست ہو، کوئی گروہ ہو، بدعتی لوگ ہوں، ان کے یہاں اچھائی نہ ہو ایسا نہیں ہے. ہر برے کے یہاں کچھ نہ کچھ اچھائی ملے گی. اب کیا اچھائی کی بنیاد پر ہم دنیا کے شرک اور بدعت کا رد کرنا چھوڑ دیں؟ اگر چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ کے خائن ہوں گے، رسول کے خائن ہوں گے، دین کے خائن ہوں گے، مجرم ہوں گے. اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ پوری زندگی دیکھ لیجیے. صرف توحید پیش نہیں کی، شرک کا رد کیا، ہر طرح سے رد کیا. اللہ نے فرمایا
وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں بھی ہم نے انہیں حسنہ دی. میں واقعات کی شکل میں مسائل مستنبط کرنا تھا لیکن گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے. یہاں صرف بتانا چاہ رہا ہوں اس جملے کے تحت میں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دنیا میں بھی حسنہ اچھائی دی. ہمارے یہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ دین پر عمل کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، ایمانداری برتیں گے تو بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو ان کا حق دے دیا، ہاں تو ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا حصہ کم ہو گیا. تو آپ ان کا حصہ مار کے دنیا میں ایک مضبوط بننا چاہتے ہو. حرام سے کبھی ترقی ہو ہی نہیں سکتی، یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے. حضرت ابراہیم کو جو یہ اللہ نے کہا، آج پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ فلسطین کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، کسی اور مقام کے ہوں، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حسنہ دیا. یہاں آپ واقعات دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے گھر چھوڑا، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے آگ میں پھینکا، ہاں اکیلے تھے حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی. کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ رب العالمین جس نے حضرت ابراہیم کو بچایا ہمیں بھی بچا سکتا ہے، فلسطین اور غزہ کے لوگوں کو بھی بچا سکتا ہے، ہماری بھی مدد کر سکتا ہے. نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ سبھی کو وہ شعر یاد آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کتنا کلیئر واضح سبق ہے. آپ اکیلے ہوں، اصول پسند بنیے، توحید والے بنیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بھی کا نہیں کرے گی الا یہ کہ اللہ چاہے. اور اللہ جب چاہے گا تو اس میں بے عزتی رسوائی نہیں ہوگی، آپ کی قربانی ہوگی، درجات کی بلندی ہوگی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دنیا میں بھی حسنہ دی. جو اصول پسند ہوگا، اللہ کے لیے قربانی دینا جانے گا، اللہ رب العالمین آخرت تو آخرت دنیا میں بھی اس کو دے گا. شرک کرنے والے باپ اور خاندان کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا حضرت ابراہیم نے، بیٹے اور بیٹے کو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، بدلے میں اللہ نے اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام انبیاء کو اولاد کی شکل میں دے دیا، نسل کی شکل میں. حضرت ابراہیم کے بعد کوئی نبی حضرت ابراہیم کی نسل سے باہر نہیں آیا. سارے انبیاء بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سلسلے میں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے سلسلے میں ابو الانبیاء کہلا گئے. تو دنیا میں اس سے بڑھ کر عزت کی بات کیا ہے؟ بڑھاپا ہے 80 سال کا. قرآن میں سورہ زاریات، سورہ ہود اور کئی مقامات پر واقعے کا ذکر ہے کہ 2 فرشتے آئے قوم لوط کو عذاب دینے. پہلے حضرت ابراہیم کے گھر گئے، پورا واقعے کا وہ موقع نہیں ہے. وہاں خبر کے ساتھ ساتھ خوشخبری دی کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے. اللہ کی طرف سے بشارت ہے حضرت اسحاق کے بارے میں. حضرت سارہ کے لیے، حضرت سارہ بھی وہاں سن کے خوشی سے اور پریشانی سے حیرت میں مبتلا ہوتی ہے. فسرت فی کیا ہے، فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، اپنے چہرے پر ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا رے بوڑھی بانج عورت. حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. فرشتوں سے تعجب کا اظہار، کہا تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، اور پروردگار کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اس بڑھاپے میں اولاد کا ہونا حضرت ابراہیم کے لیے معجزہ، اور حضرت سارہ کے لیے کرامت ہے. وہ نبی نہیں تھی، بانج ہوتے ہوئے بھی اولاد ہوئی، یہ کرامت ہے. ہاں کرامت کو، معجزے کو ہم مانتے ہیں اصولوں کے تحت، اور یہ نہیں مانتے کہ یہ ولی یا نبی کی اپنی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. تو بڑھاپے میں اولاد ملی، مشرک گھر کو چھوڑا، انبیاء اور متقی پرہیزگار لوگوں کا اگلا خاندان ملا، امامت کا درجہ ملا، اللہ نے خلیل بنایا، یہ تعریفی کلمات کے لوگوں کے لیے امام اور لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا. دنیا میں یہ حسنہ کے لیے کیا کم ہے؟ پھر معمار کعبہ بنایا، ہاں بیوہ کو گیا وادی میں اپنے بچوں کو چھوڑا. سورہ ابراہیم پڑھیے، حضرت ابراہیم کی دعائیں پڑھیے، کیا دل کی دعا ہے. انبیاء اور قرآنی دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. اس کی دعا کے بجائے ان دعاؤں کو یاد کیجیے. ہاں حضرت ابراہیم، ہاں رب کیا ہے، اللہم اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو، مکہ کو جہاں میں بسا رہا ہوں اپنے بیوی بچے کو، اس کو امن والا بنا دے. شہر کا امن والا ہونا زیادہ ضروری ہے رزق اور دوسری نعمتوں کے مقابلے میں. ساری چیزیں مل جائے، امن نہ ہو تو بیکار ہے. چوری ڈکیتی اور غیر عدم تحفظ ہو، تحفظ ہونا چاہیے. تو پہلی دعا مانگی امن کی، اور اس کے باشندوں کو تو پھلوں کی روزی دے. پھل کی روزی خوشحالی کی دلیل ہے. ہاں آج دیکھیے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، مکہ میں پھل نہیں اگتے، بنجر زمین ہے، لیکن دنیا کا ہر پھل ملے گا آج بھی وہاں. سیدنا ابراہیم کی دعا کی برکت اور نتیجہ ہے.
پھر آگے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاسنام، مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اس بات سے پروردگار بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ غور کیجیے، سیدنا ابراہیم، میں یہاں جتنے بیٹھے ہیں اگر ان سے سوال کروں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کو کوئی کہے گا کہ بت کی پوجا کرو، بت کو سجدہ کرو، کسی پتھر کو، درخت کو، بت کو، ہم میں سے کوئی کرے گا کیا؟ ہم تیار ہوں گے کہ بت کی پوجا کریں؟ ہم جو سیدنا ابراہیم کے مقابلے میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، بے ایمانی اور خرابیاں ہمارے اندر بھری ہیں، پھر بھی ہم اپنے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی کہے گا، یہاں تک کہ کوئی مجبور کرے گا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو، نہیں کریں گے، ہم عبادت کرو، نہیں کریں گے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر سکتے تھے؟ بتوں کو توڑنے والے بت کو سامنے جھک سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں۔ لیکن دعا مانگ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاسنام، کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، بت پرستی کریں۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ جس چیز سے چوکنا رہنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، وہ بت پرستی اور شرک ہے۔ آگے کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ پروردگار ان لوگوں نے، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ آگے دعائیں پڑھتی جائیے، کاش موقع ہوتا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ پروردگار میں نے اپنی کچھ ذریت کو، حضرت اسماعیل کو بتایا تھا، حضرت اسحاق کو نہیں، ایک ایسی وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے، مکہ کی زمین، میں نے وہاں بسایا تیرے حکم سے۔ کیوں؟ ربنا، تیرے گھر کے پاس، حرمت والے گھر کے پاس، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں، شرک نہ کریں، نماز قائم کریں۔ اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیجیے، سب سے زیادہ شرک سے ڈرائیے کہ کٹ جاؤ مر جاؤ، شرک نہیں کرنا۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمتوں کی بریائی کو کٹ کٹ کے ان کے دل و دماغ میں ڈالو۔ جب یہ چیز ہوگی تو دیکھیے سیدنا ابراہیم کی طرح قانت، حنیف، خلت کا درجہ، خلیل ہونے کا درجہ دنیا میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر روئے زمین پر کسی کو میں اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن تمہارا یہ ساتھی رحمان کا خلیل ہے۔ اللہ نے مجھے بھی ویسے ہی خلیل بنایا جیسے ابراہیم کو۔ اس سے سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو خلیل بناتے اللہ کے رسول ابوبکر صدیق کو۔ یہ مقام کیسے ملا؟ اس توحید کی بنیاد پر، اور توحید کی بنیاد پر کیا؟ ہم حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ مشرکانہ ماحول میں آنکھ کھولی۔ میں یہ آیت سورہ انعام کی پڑھ کر اس کی تفسیر کرنا چاہتا تھا، تھوڑی سی وضاحت، لیکن وقت زیادہ ہو گیا۔ ہاں، کہ یہ جو آیتیں ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا آپ اصنام کو، بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ ہاں، انی ارا وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں پاتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو عبادت کے لائق نہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں، جس پر عقل اور فطرت بھی گواہی نہیں دیتے۔ آج اس سوال کو اچھے اور برے کے تناظر میں دنیا بحث ہی نہیں کرتی۔ ہاں، سیاسی پلیٹ فارم پہ جائیں، ٹی وی چینل پہ جائیں، کہیں اور جائیں تو شرک اور توحید کی بحث ہی نہیں ہے۔ بلکہ اب مسلمانوں میں بھی اگر یہ کرنے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بحث چھڑی نہ جائے، جبکہ یہ ہماری کامیابی اور عدم کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو، قوم کو تعلیم دی، دعوت دی، پھر اس کے بعد قوم کو خطاب کیا، چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورہ ایک ایک کے بعد کہا کہ یہ میرے رب ہے، سب کا انکار کیا کہ ڈوب رہے ہیں، نکل رہے ہیں، یہ تو خود کسی کی مخلوق ہے، کسی کی تابع فرمان ہے، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں، یہ کیسے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں جبکہ خود ڈوب جاتے ہیں۔ اور کہا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات، میں اس پروردگار کی جانب اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میں بری ہوں۔ یہ ایک تعلیم ملی کہ ہم کو شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا، ان سے تعلق دوستی نہیں، دنیاوی معاملات الگ چیز ہیں، دلی دوستی، دلی تعلق الگ چیز ہے۔ یہ جائز نہیں ہے غیر مسلموں سے، بدعتیوں سے۔ یہ شریعت کا اور عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، آج بہت سارے مسلمان اور اہل حدیث سمجھنے کو تیار نہیں، بدعتیوں کی تائید کرتے ہیں، اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے قوم کو بھی خطاب کیا، پھر اس کے بعد نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر قوم جب چلی گئی
नमरूद से जो मुनाजरा किया वो मौजूद है, टाइम नहीं है। उसके बाद जो है कौम को जब मेले में गई, मेले में शरीक नहीं, मुशरिकाना मेले में शरीक नहीं होना चाहिए, हज़रत इब्राहिम के सूरत से पता चला। फिर आपने बुतों को तोड़ा, सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको फिर से समझाया, समझ में आ गया, लेकिन बाप दादा के हवाले से वो फिर अपने शिर पर आ गए और कहा कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो इसको जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। ये आबिद अपने माबूद की मदद करने की बात कर रहे हैं। फिर एक बड़ी आग जला के उनको उसमें डालने की कोशिश की गई। वाकया हम जानते हैं, मैंने कहा इसमें सबक है हमारे लिए कि कितने भी बुरे हालात हो, कितने भी लोग मुखालिफ हो, अगर आग तौहीद पर है तो अल्लाह आपको बचाएगा, ये यकीन होना चाहिए। आज के ऐसे माहौल में जब बड़े बड़े लोग मुसलमान सहमे और डरे हुए हैं, सैयदना इब्राहिम की जिंदगी हमें हौसला देती है। ईमान की बुनियाद पर हम अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हैं। फिर वहां से अल्लाह हजरत इब्राहिम हिजरत करके जाते हैं, रास्ते में बादशाह का वाकया पेश आया, आपकी बीवी पर बुरी नजर डाली, हाथ बढ़ाना चाहा, अल्लाह ने हिफाजत की, कोई ताकत नहीं थी, बादशाह से बचाया। हमारी इज्जतें अल्लाह बचाएगा अगर हम अल्लाह वाले बन जाएं। फिर आगे के जो मामलात हुए हम और आप जानते हैं, इस पर बार बार दोहराने की आप ये ना सोचें कि ये तो हर साल सुनते हैं, हमेशा गुजरता है। हकीकत यह है कि इन वाकयात और इनकी रूह और मानवियत और मकसदियत को हम समझते ही नहीं हैं। वाकया किस्से कहानी की तौर पर न सुनिए, ये देखिए कि हमारी जिंदगी में सीरत इब्राहिम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के असबाब कितने हैं। जिस दिन हमने इन असबाब को अपनी जिंदगी में इख्तियार कर लिया, नाफिज कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत ना गजा की तरह हमें तबाह कर पाएगी, ना हमारे घरों पर बुलडोजर चला पाएगी, ना हमारे बेगुनाह बच्चों को इस तरह गिरफ्तार कर पाएगी जैसे आज किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें तौहीद के इस सबक को ताज़ा करने और अपनी ज़िंदगियों में इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयातिल ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रहीम।